ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ تم پر فرض ہوا کہ جب تم میں کسی کو موت آئے اگر کچھ مال چھوڑے تو وصیت کر جائے، للوالدین والاقربین بالمعروف، اپنے ماں باپ اور قریب کے رشتہ داروں کے لیے، حقا علی المتقین، بالمعروف موافق دستور، حقا علی المتقین یہ واجب ہے پرہیزگاروں پر۔ اسلام سے پہلے کفار عرب نام و نمود کے لیے مرتے تھے، اپنی زندگی، اپنی موت، ہر چیز میں وہ یہ پہلو تلاش کرتے تھے کہ کس طریقے سے ناموری کا کوئی پہلو نکلے۔ چنانچہ وہ لوگ جب مرتے تھے اور ان کے پاس مال ہوتا تھا تو وہ اپنے قریبی رشتہ دار یا اپنے ماں باپ یا اپنے ورثہ ان کو مال نہ دے کر کے کسی مشہور آدمی کو دے دیا، کسی شاعر کو دے دیا، کسی تنظیم میں دے دیا، کسی ادارے میں اٹھا کر کے دے دیا، اور اس کا مقصد صرف یہ ہوتا تھا کہ میرا نام ہوگا، لوگ مجھے سخاوت کے ساتھ یاد کریں گے۔ آج بھی یہ تصور پایا جاتا ہے غیروں میں خاص طور سے کہ وہ مال جو ہے کسی ٹرسٹ یا کسی تنظیم کو اٹھا کر کے دے دیتے ہیں، اور خود ان کے رشتہ دار ان کے اپنے لوگ جو ہے پائی پائی کے محتاج ہوتے ہیں۔ تو یہ تصور اور یہ نظریہ اسلام سے پہلے جو کفار عرب تھے ان کے اندر بھرپور تھا، چونکہ اگر قریبی رشتہ دار کو دے دیتے تو وہ تو خاموشی سے کھا کر کے ختم کر دیتے، تو ان لوگوں نے سوچا ان کو دینے سے جو ہے ہماری سخاوت کے چرچے نہیں ہوں گے، لیکن ہم غیر کو دے دیں گے تو ہماری سخاوت کے چرچے ہوں گے اور لوگ ہمیں جو ہے سخی کہہ کر کے پکاریں گے۔ تو ان کے اس نظریے کی تردید میں یہ آیت کریمہ اتری۔ ایک بات ذہن میں رہے، قوم کی خدمت یا ملک کی خدمت، قومی خدمت، ملکی خدمت، معاشرتی یا سماجی جو خدمات ہوتی ہے یہ اسی وقت اچھی ہے جب اللہ و رسول کی رضا کے لیے ہو، اور اگر اللہ کی رضا کے علاوہ دنیا کا کوئی اور مقصد اس کے پس پشت ہو تو ایسی صورت میں یہ اچھی نہیں ہے۔ اگر اللہ کی رضا کے علاوہ دنیا کو دکھانے کے لیے آدمی اہم الفرائض نماز بھی پڑھتا ہے تو وہ بھی مقبول نہیں ہے، وہ نماز بھی جو ہے باعث ثواب نہیں ہے، تو دوسرے جو سیاسی کام ہیں وہ کام جو ہے کیسے باعث ثواب یا اچھے ہو سکتے ہیں۔ تو کفار عرب کی تردید کے لیے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور اللہ رب العزت نے اس وقت فرمائے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، کہ تمہارے اوپر یہ فرض ہو گیا ہے، فرض کر دیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت آئے، ان طرح کا خیرا الوصیۃ، اگر اس نے مال چھوڑا ہے تو وصیت کر جائے۔ موت آنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک دم اب روح نکلنے لگی ہے تو فرض ہو، نہیں، موت کا مطلب یہ ہے کہ
کہ جب موت کے اسباب ظاہر ہو جائیں تو اسے یقین ہو جائے کہ اب یہ میری زندگی آخری مرحلے میں چل رہی ہے، یا کچھ ایسی نشانیاں یا علامات جس کی وجہ سے اسے یقین ہو جائے، مثلا پھانسی کی سزا ہونے والی ہے تو ایسی صورت میں وصیت کر جائے، یا بیمار ہے، ایک عرصے سے بیمار ہے، شفا یابی کی امیدیں اب ٹوٹ چکی ہیں، تو ایسی صورت میں وصیت اس کے اوپر فرض ہے، یعنی موت سے پہلے پہلے اس کے اوپر یہ وصیت فرض تھی اور اسلام میں فرض کیا گیا تھا۔ ان ترک خیرن، مال میں یہ وصیت تھی، مال کو یہاں پر خیر کہا گیا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ مال جو جس کا لینا اچھا ہو اور جو بھلائی کا سبب بنے اس مال میں وصیت کرے، اور وہ مال جو بھلائی کا سبب نہ ہو وہ مال یہاں پر مراد نہیں ہے۔ مثال کے طور پر حلال مال ہو، حلال مال میں وصیت کرے۔ حرام مال اگر اس نے کسی طریقے سے حاصل کیا، مثلا رشوت کا مال ہے، سود کا مال ہے، یا غصب کا مال ہے، تو اس میں وصیت جائز نہیں ہے، نہ میراث میں یہ مال تقسیم کیے جائیں گے، بلکہ واجب اس کے اوپر یہ ہے کہ جس کا مال ہے وہ اسے لوٹائے، جن جن لوگوں سے رشوت لیا ہے اسے لوٹائے، جس کا مال دبا کے بیٹھا ہے اسے لوٹائے۔ تو اسی لیے خیر کہا گیا ہے۔ ان طرح کا خیرن، اگر مال چھوڑاؤ یعنی حلال مال چھوڑاؤ تو اس کے اوپر وصیت فرض ہے۔ کن کے لیے؟ للوالدین، ماں باپ کے لیے، والاقربین، اور قریبی رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف، اچھے طریقے سے۔ والدین کو پہلے اس لیے ذکر کیا کہ اگر آدمی وصیت کرتا بھی نہیں تھا تو اس زمانے میں بیوی اور اولاد یہی مال کے اوپر قابض ہو جاتے تھے، ماں باپ، بھائی، دیگر رشتہ دار وغیرہ نہیں ہوتے، یا اگر بھائی وغیرہ زور آور ہیں تو وہ اس مال کے اوپر قابض ہو جاتے تھے۔ تو اس لیے جو ہے ماں باپ کو یہاں پر سب سے پہلے رکھا، للوالدین، ماں باپ کے لیے وصیت، والاقربین، اور قریبی رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف، اچھے طریقے سے۔ اچھے طریقے سے کا مطلب یہ ہے کہ جو حقیقی بھائی ہے اس کو تھوڑا سا زیادہ وصیت کر جائے، زیادہ مال کی، جو دور کا بھائی ہے، چچا زاد بھائی ہے، ضرورت مند ہے، اسے تھوڑا سا کم کر جائے، یعنی اس طریقے سے جو قریب سے قریب تر ہے اور جو دور کے رشتہ دار ہیں ان کے درمیان تھوڑا بہت فرق رکھ سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو اس میں زیادہ ضرورت مند اور محتاج ہوں انہیں ان کی ضرورت کے اعتبار سے دیا جائے، جو بے نیاز ہوں، جن کے پاس دولت ہو، انہیں بس رسم و راہ کے لیے دے دی جائے۔ تو معروف کا یہ مطلب ہے۔ حقاً علی المتقین، اور یہ واجب ہے پرہیزگاروں کے اوپر۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ تقویٰ کے لیے صرف عبادت ہی ضروری نہیں ہے، بلکہ تقویٰ کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ معاملات بھی درست ہوں، ورنہ آدمی نمازی ہو، روزے کا پابند ہو، سب کچھ ہے، اور مال دبائے بیٹھا ہے یا اس کے معاملات اچھے نہیں ہیں، تو یہ تقویٰ کے خلاف ہے۔ اسی لیے یہاں پر حقاً علی المتقین، متقین یعنی پرہیزگاروں کے اوپر ہو۔ ایک فائدہ اس سے یہ بھی پتہ یہ ہوا کہ وصیت اور میراث یہ جو ہے اسی مال میں درست ہے جو مال حلال ہو، اور جو ناجائز اور کسی اور کا مال ہو اس مال کو صاحب حق تک پہنچانا ضروری ہے۔ یہ تو اس آیت کریمہ کی تفسیر ہوئی، اور یہ اس آیت کریمہ کا حکم منسوخ ہے۔ ابتدائے اسلام میں یہ مسلمانوں کے اوپر فرض تھا، لیکن پھر جب آیت میراث نازل ہوئی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر وارث کا حصہ ذکر کر دیا، جو چوتھے پارے میں یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین،
اولاد کا، بیوی کا، بہنوں کا، ماں باپ کا، سب کا حصہ قرآن پاک نے ذکر کر دیا۔ تو اب جب آیت کریمہ نے سب کے حصے لگا دیے ہیں تو اب وصیت کی ضرورت نہیں رہی، اس لیے اس آیت کریمہ سے یہ آیت کریمہ کا حکم منسوخ ہو گیا۔ اب جو وصیت ہے وہ وصیت اب بھی 4 طرح کی ہیں، اس میں سے کچھ فرض ہیں، کچھ مستحب ہیں، کچھ جائز ہے، کچھ مکروہ ہے۔ جو فرض ہے وہ یہ کہ اگر اس کی زکوٰۃ اس نے نہیں دیا ہو تو موت سے پہلے وصیت کر جائے کہ میرے مال میں سے اس سال کی زکوٰۃ رہ گئی ہے، وہ زکوٰۃ دے دی جائے۔ نمازیں اس کی چھوٹ گئی ہیں، نہیں ادا کر سکا ہے تو موت سے پہلے وصیت کر جائے کہ میرے مال میں سے اتنے دن کی نماز کا فدیہ دے دیا جائے، اتنا روزہ میرا رہ گیا ہے اس روزے کا فدیہ دے دیا جائے۔ کفارہ اگر اس کے ذمے کوئی کفارہ رہ گیا ہو وہ کفارے کے لیے وصیت کر جائے۔ جو چیزیں اس کے اوپر فرض ہیں ان چیزوں کے حوالے سے اس کے اوپر وصیت فرض ہوگی۔ اور اگر کسی مالدار کو مال دینا چاہتا ہے تو یہ وصیت جائز ہے۔ فاسق معلن کو دے رہا ہے مال، اس کے لیے وصیت اگر کر رہا ہے تو وصیت مکروہ ہے۔ اور دوسرے امور خیر کے لیے، دین کے لیے اگر کر رہا ہے تو یہ وصیت جو ہے مستحب ہے۔ وہ وارث جن کو اس کے مال سے حصہ ملتا ہے ان ورثہ کے لیے وصیت جائز نہیں ہے۔ مثلا باپ کا انتقال ہو رہا ہے، باپ وصیت کر جائے میرے چھوٹے بیٹے کو میرے مال میں سے 1/3 حصہ دے دیا جائے تو یہ وصیت جائز نہیں، درست نہیں۔ جن کو اس کے مال سے حصہ ملنے والا ہے ان کے لیے وصیت نہ کی جائے۔ اور وصیت اگر کسی کو کی جائے تو اب بھی وصیت کی جا سکتی ہے اور یہ سنت ہے۔ تو وصیت 1/3 کے مال کے اندر کی جائے، 1/3 جسے کہا جاتا ہے، اپنے مال کے 1/3 حصے ہی میں وصیت کی جائے۔ اور اگر اس سے زیادہ کی وصیت کر دیا تب بھی وہ وصیت 1/3 ہی میں نافذ کی جائے گی۔ مثلا کسی نے کہا کہ میرے مرنے کے بعد میرا آدھا مال فلاں کو دے دیا جائے اور اس کے ورثہ ہیں بھی، تو ایسی صورت میں اس کا آدھا مال اس کو نہیں دیا جائے گا۔ وہ لاکھ کہتا رہے کہ اس نے آدھے مال کی وصیت کیا ہے، لیکن وہ 1/3 مال ہی اس کو دیا جائے گا۔ تو اس سے کم میں وصیت کی جائے، بہتر یہی ہے۔ بلکہ بعض روایتوں میں تو صحابہ کرام کا یہ بھی نظریہ ملا ہے کہ فرماتے ہیں کہ کاش کی 1/3 کے بجائے 1/4 ہوتا۔ تو اور اگر ورثہ اس کے وارثین محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، تو علماء فرماتے ہیں کہ پھر اس کے لیے وصیت نہ کرنا اچھا ہے کہ ہمارے گھر کے لوگ کہیں جو ہے محتاج رہیں، پائی کے محتاج رہیں، دوسرے کو مال دے دیا جائے، یہ دانش مندی کے بھی خلاف ہے۔ تو جو ہے وصیت جو ہے اب بھی ہے، لیکن وصیت اپنے مال کے 1/3 حصے ہی میں کی جائے، اور وہ جو وراثت سے حصہ پانے والے ہیں ان کے لیے نہ کی جائے۔ اور اگر ورثہ محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، تو ایسی صورت میں کسی کے لیے وصیت نہ کرنا اچھا اور افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔